راولپنڈی کے بوہڑ بازار سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں، جسے شہر کی پہچان کہا جاتا ہے۔ کبھی رات کے اندھیروں میں حسن و جمال کے مداح سراؤں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، سرتال کی محفلیں سجتی تھی، اور اب یہاں سیاسی شطرنج کی بساط سجتی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محو رقص دیکھا۔ دھن راج کو بدھا کے گھنگروں کی چھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوہڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی، جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں راج دھن نے بدھا کے لیے حویلی کے صحن میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی گھر حائل ہیں۔ حویلی میں آنے کے بعد بدھا صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ پاکستان بننے کے بعد دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے۔ بدھا بائی یہاں اکیلی رہ گئی۔ ادھر عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت نے بدھا بائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں یا دھن راج مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف اسی کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں کہا کہ مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا، یوں حویلی کا بڑا حصہ اس سے چھن گیا۔ بوہڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں عمارت کے صحن کا حصہ تھی۔ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی، لیکن کرچی کرچی بدھا بائی ہو گئی۔ محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ اسی حویلی میں چوری کے غرض سے آئے چوروں نے اس کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کوئی خوف کے مارے اسے خریدنے کو نہ بڑھتا۔ وقت وہ بھی آیا جب سہگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ کسی کو یہاں بجتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے کہکے۔ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے خاندان نے 2,18,000 میں خریدا۔ پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی۔ یوں سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی۔ حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ کئی ممتاز سیاست دانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اسی بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ، نواز شریف، الطاف حسین جیسے سیاست دانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈھلنے کے بعد اسے نام بھی نیا دے دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے، اور حویلی پر چسپاں اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھی ان پر پرانے قفل پڑے ہیں۔ شیخ رشید نے بدھا کے بیڈ، جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کندہ ہے، اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے۔
جبکہ مندر کی حالت مخدوش تر ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ شیخ رشید کو حویلی چھوڑنے کے پھر سے حکم ملے ہیں، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ہو کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی چن لوں گا۔